یہ کہتی ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا بہت زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، میں تو ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں، پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس پر لوگوں کو آپتی کیوں ہوتی ہے۔ قرآن کا اوترن کیول پنیہ پراپت کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی میں پنیہ کا انکار کرتا ہوں۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں گے، پنیہ ملے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن یہ جو ہم نے عادت بنا لی اور طریقہ بنا لیا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے کوئی بات نہیں، بس پڑھتے چلے جائیں گے، اور پوری زندگی مسلمان ایسا گزار دیتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرا رب قرآن پاک میں مجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ میں ایسے حضرات سے جو میری ان باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے اور پبلکلی ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیے جی مرفی صاحب نے قرآن پاک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے ثواب تو ملے گا، تو پھر میں نے کبھی انکار کیا ہے؟ لیکن میں آپ سے دائرہ دم میں رہ کر پوچھتا ہوں کہ نزول ہے قرآن کا یہ مقصد تھا کہ صرف عربی عبارات پڑھی جائیں چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے؟ صحابہ کرام جو عربی بھاشی تھے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و علمہم الکتاب و الحکمہ، یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پاک سیکھنا ہوگا، قرآن پاک کو سمجھنا ہوگا، قرآن پاک سمجھ میں آئے گا تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس کے مضامین دل پر اثر ڈالیں گے، انسان کے عمل میں تبدیلی آئے گی۔ جو ساری زندگی بس ایسی قرآن پڑھتے رہے ثواب کی نیت سے، ثواب تو اس کو پھر بھی ملے گا، لیکن اس سے میدان میں سماج میں ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف ثواب کے لیے قرآن پاک نازل نہیں کیا گیا، یہ تو عمل پیرا ہونے والی کتاب تھی، تو تم نے کتنا سمجھا قرآن پاک کو؟ اس لیے مطلب یہ ہے کہ مجھے اس پر کچھ ناراضگی بھی نہیں ہوتی، اگر وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اپنے سوچ سمجھ کے انوسار کہہ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ میدان سماج میں جو ڈے آف ججمنٹ بتائے گا کہ ہماری سوچ اور وچار قرآن و نزل کی شکشا کے انوکول صحیح تھی، یا مطلب اس طرح باتیں کہہ کے لوگوں کے حوصلہ بڑھا کر، عام جنتا کے حوصلہ بڑھا کر، انہیں بیچارے کو قرآن سمجھنے سے دور رکھ کر صرف پراپتی ثواب تک سیمت رکھنے میں کچھ لابھ ہے کیا؟ یہ بھی اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے، وہ آخرت میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اس لیے جو ہم سے ہماری سوچ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور میں بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہی بات کرتا ہوں، میری یہ کوئی ویکتیگت رائے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن اور حدیث کی شکشا کا نچوڑ ہے، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں، چاہے پورے رمضان ایک ہی پارہ پڑھیں لیکن اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، انواد کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، ان سے کہیں زیادہ بہتر جو ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے لیکن سمجھ میں کچھ نہ آئے، ثواب انہیں ملے گا لیکن اس سے جو حق اور قرآن پاک کا فائدہ تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنی ہماری تقریریں سن کر ہمارے دلوں پر اثر محسوس کر کے عمل میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، جو آپ کے دل پر اثر قرآن کا ہوگا، یہ کسی کی تقریر کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقریر عام آدمی کا کلام ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ہر آیت اپنا تقاضا رکھتی ہے، وہ مانگ کرتی ہے، وہ اسی کو طلب محسوس ہوگا، اور درخواست کے مطابق وہی شخص عمل کر سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال کسی بھائی نے کہا تھا کہ قرآن کا کون سا ترجمہ پڑھا جائے؟ دیکھیں بہت سارے انواد ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو انواد میں پسند کرتا ہوں جو بہت ہی اچھا تفسیری ترجمہ ہے اور اس میں بہت اچھے انداز سے عقائد کا ذکر بھی ہے اور محبت اور پیار کا انصار آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، کنز الایمان۔ آپ یہ لے لیں اور اس میں ایک مختصر سا حاشیہ ہے خزانہ العرفان کے نام سے، یعنی تفسیر خزانہ العرفان ایم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ خزانہ العرفان دے دیں تو وہ ہے ہی کنز الایمان ترجمہ قرآن پر، تو انشاءاللہ اسے آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔